नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुक के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुख्तलिफ डैम्स की तामीर से नाराज है पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम। गिलगित बल्तिस्तान में जमीनों पर कब्जे के बढ़ते मामले। और श्रीनगर में एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्फ्रेंस का एहतमाम। बढ़ती आबादी और जदीद तकनीक की वजह से दुनिया के बेशतर ममालिक में बिजली का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ा है। इन ममालिक में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। अपनी बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कोई ठोस काम करने के बजाय अपने कब्जे वाले इलाकों को टारगेट करना ज्यादा आसान समझा। इसलिए यहां मुख्तलिफ मंसूबे लगाए गए, जिसमें ज्यादातर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट थे। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में भी 2 बड़े मंसूबे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहां के अवाम को माजी में भारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इनकी ये दिक्कतें अभी भी जारी हैं। क्या मुश्किलात हैं इनकी और आखिरकार ये लोग क्यों नाराज हैं इस्लामाबाद से? आइए जानने की कोशिश करते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। दरिया नीलम और झेलम ये तारीखी नदियां सदियों से बह रही हैं, पर पाकिस्तान की हिमाकत कि वो कुदरत से खिलवाड़ कर इन नदियों का रुख ही बदलने पर तुला है। ऐसा पहले मीरपुर में हुआ जब मंगला डैम की तामीर हुई, और उसके बाद मुजफ्फराबाद में जब नीलम झेलम प्रोजेक्ट तामीर हुआ। कुदरत से उसका ये खिलवाड़ पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के बाशिंदों के जिंदगी के साथ भी है। आज भी मीरपुर के अवाम वो मंजर याद करते हैं कि जब मंगला डैम की तामीर के लिए उनकी जमीनें जबरन छीनी गई थी, तो उनकी आंखों में खून उतर आता है। हमने मीरपुर के लोगों ने कुर्बानियां दी। कुर्बानी वो होती है जो रजामंदी से ली जाए। उन्होंने बंदूक के जोर पे, संगीनों के जोर पे जबरदस्ती हमसे कुर्बानी ली। हम कुर्बानी देने के लिए नहीं तैयार थे, लेकिन उन्होंने जबरन हमसे कुर्बानी ले ली। हमारे लीडर ये कहते हैं कि हमने कुर्बानी दी नहीं। पाकिस्तान ने अपनी बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए ये डैम बनाए, लेकिन उनकी तामीर के वक्त कभी इस बात का ख्याल नहीं रखा कि इसके नताइज क्या हो सकते हैं। डैम बनने से जो नुकसान होगा, तो उससे मुतासिर लोग कैसे निपटेंगे। आज इन लोगों को पीने के पानी तक की किल्लत हो गई है। खास तौर से मीरपुर और मुजफ्फराबाद में ग्राउंड वाटर नीचे चला गया है। नाले, तालाब और कुएं सूख चुके हैं, क्योंकि पानी के अहम जराए नीलम और झेलम का पानी शहरों से दूर हो चुका है। हालिया वक्त में नीलम झेलम मंसूबे और उसके नुकसानात की चर्चा तो कई बार हुई है, लेकिन मंगला डैम से मची तबाही को भी पुरानी नस्ल अब तक भूली नहीं है। आज ये नया मीरपुर जिसमें आपको बड़ी तामीर और तरक्की, बड़ी खुशहाली नजर आ रही है, ये इस पाकिस्तान की वजह से नहीं है। ये मैं जिसका शहरी हूँ, मैं ब्रिटिश हूँ। आई एम प्राउड टू बी ए मीरपुरी एंड ब्रिटिश। आज जो बरतानिया का पैसा यहाँ खर्च हुआ और ये खुशहाली आप मीरपुर में देख रहे हैं, वरना ये पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में सबसे पसमानदा इलाका होता, हम पे यूरो मददगार होते। जिस तरह पाकिस्तान ने हमारे कारोबार तबाह करके हमें छोड़ा था, हमारा कोई पुरसाने हाल ना होता था, कोई पुरसाने हाल ना होता। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ बरतानिया को, जिसने हमें कबूल किया। मीरपुर शहर को पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के अवाम का एक बड़ा तबका 60 की दहाई में बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में जाकर बस गया था। इनमें से ज्यादातर वे लोग थे जिनकी जमीन मंगला डैम की तामीर के लिए जबरन ले ली गई थी, और तब उनके पास यहाँ से हिजरत करने के अलावा दूसरा कोई मुतबादिल नहीं बचा था। ये लोग भले ही बरतानिया चले गए हों, लेकिन इनके लिए अपने खित्ते के तई मोहब्बत आज भी जिंदा है। इसलिए ये लोग आज भी मंगला डैम को डैम नहीं बल्कि डायन कहते हैं, जो उनकी जमीनें खा गई। ये मंगला डायन है।
کھڑی تک زلزلہ آتا ہے؟ یہ صرف اس ڈائن کی وجہ سے زمین نیچے سے کیچڑ بن چکی ہے، نیچے سے پھنسی ہو چکی ہے، وہ اپنا بوجھ نہیں اٹھا رہی۔ سن 2010 آتے آتے میرپور شہر کو ابھی ایک اور جھٹکا لگنا باقی تھا۔ دراصل پاکستان نے اس ڈیم کی اونچائی بڑھانے کی ٹھانی اور اسے 1264 فیٹ تک لے جانے کا منصوبہ بنایا۔ پہلے کی طرح اس بار بھی اس کی مخالفت ہوئی، کیونکہ ہائٹ بڑھنے سے آس پاس کے گاؤں کے ڈوبنے کا خطرہ تھا، لیکن واپڈا یعنی واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے ان کی ایک نہ سنی اور ڈیم کی اونچائی بڑھائی گئی۔ نتیجتاً جس بات کا خدشہ جتایا گیا تھا وہی ہوا۔ لوگوں کی زرعی زمین، درخت، گھر بار، مسجد، عیدگاہ سب کچھ غرقاب ہو گیا اور نئی نسل نے بھی کچھ ویسی ہی تباہی دیکھی جیسے کبھی ان کے آباؤ اجداد نے دیکھی تھی۔ انہوں نے جو لیول بڑھایا پانی کا 1242 تک، اس کو دوبارہ اسی پرانے لیول پہ لے کے جائیں 1190 تک، ورنہ میں یہ کہتا ہوں جس طرح یہ منگلہ بند ہے، اگر اس میں پانی زیادہ آ گیا تو بند ٹوٹ جایا کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے صبر کا امتحان نہ لو، ہمارا بند ٹوٹ جائے گا اور یہ منگلہ فاٹا۔ یہ اسی طرح لوڈ شیڈنگ کرتا ہے جس طرح پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بجلی ہم پیدا کریں، سب سے مہنگی بجلی ہم دیتے ہیں، مہنگی ہم کو دیتے ہیں، لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں۔ کیا مذاق بنایا ہوا اس فاٹا نے؟ یہ بڑا اس محکمے کو سیدھا کرنا پڑے گا۔ یہ سوال بار بار اٹھ رہا ہے کہ آخر پاکستان اپنی بجلی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنے قبضے والے علاقوں کو ہی مہرا کیوں بناتا ہے؟ آخر پاکستان کے اپنے علاقوں میں کوئی ڈیم کیوں نہیں تعمیر ہوتا؟ سندھ میں جب بھی کالا باغ ڈیم تعمیر کرنے کی بات ہوئی تو بھاری مخالفت کو دیکھتے ہوئے حکمرانوں کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑا۔ یہاں تک کہ پرویز مشرف جیسے فوجی جنرل بھی کالا باغ ڈیم کو تعمیر کرنے کی ہمت نہیں جٹا سکے۔ لیکن پاکستانی مقبوضہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں ڈیم بنانے کی جب مخالفت ہوتی ہے تو ان لوگوں کو وطن دشمن اور غدار جیسے تمغوں سے نوازا جاتا ہے اور ڈیم کی تعمیر جاری رہتی ہے۔ یہ اسلام آباد کا دوہرا معیار نہیں تو بھلا اور کیا ہے؟ دریاؤں پر قبضہ، دریاؤں پر قبضہ، دریاؤں پر قبضہ۔ پاکستان کے قبضے والے علاقوں میں عوام کی زندگی واقعی اجیرن بنی ہوئی ہے۔ بہرحال اب رخ کرتے ہیں جموں کشمیر کا۔ یہاں پر نوجوان نسل کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے مرکزی حکومت اور مقامی انتظامیہ کی جانب سے کئی ٹھوس اقدامات کیے جاتے رہے ہیں، جس میں آئے روز منعقدہ ورکشاپ، سیمینار اور کانفرنس کے ذریعے مقامی نوجوانوں کو خود کا کاروبار شروع کرنے کے لیے ان کا حوصلہ بڑھایا جاتا ہے۔ اس سمت میں سری نگر میں ایجوکیشن ٹو انٹرپرینیورشپ کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں شریک نوجوانوں کو خود کا کاروبار شروع کرنے سے جڑی تمام اہم ترین جانکاریوں سے بیدار کیا گیا۔ مزید تفصیل ہمارے اس رپورٹ میں۔ جموں کشمیر کے تعلیم یافتہ نوجوان خود کا کاروبار شروع کر سکیں، اس کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس سمت میں سری نگر کے شیر کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی سربراہی میں مشن فار یوتھ نامی قومی منصوبے کے تحت ایجوکیشن ٹو انٹرپرینیورشپ پروگرام سے متعلق کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر مختلف صنعت و کاروبار سے وابستہ ماہرین اور بڑی تعداد میں طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ اس کانفرنس کا مقصد نوجوانوں کو بزنس میں ضروری فائنینشیل لٹریسی، بینکنگ اور انٹرپرینیورشپ سے جڑی جانکاریوں سے بیدار کرنا تھا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ خالی تعلیم اکیلی کام نہیں کرتی، یعنی بیسک آپ نے گریجویشن کر لیا، پلس کیا چاہیے آپ کے پاس، یا اسی طرح کی کچھ نوجوان ایسے ہیں یا کچھ طبقہ ہے کہ جن کے پاس سکل ہے لیکن تعلیم نہیں ہے، تو وہ بھی ادھورا ہے۔ تو ہم نے پھر اس میں چنا کہ بھئی یہ 3 چیزوں کو ہم لے کے چل رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ فائنینشیل لٹریسی، کہ بھئی یہ
اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے, نیٹ ورتھ کیا ہوتا ہے, حساب کتاب کیا ہے, کتنا آیا کتنا گیا, یہ عام طور سے لوگ اس سے ناشنا ہیں. آج کا دور مقابلے کا دور ہے جس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے نوجوانوں کا صرف تعلیم یافتہ ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے دوسری صلاحیتوں کا ہونا بھی ضروری ہے. نوجوانوں میں خود کا کاروبار شروع کرنے کے لحاظ سے منعقدہ پروگرام میں اپنے خطاب میں لیفٹیننٹ گورنر نے ان کو معاشی طور پر ہر طرح سے مدد مہیا کروانے کا بھروسہ جتایا. ساتھ ہی لیفٹیننٹ گورنر کی نصیحتوں سے متاثر ہو کر شرکاء نے کاروبار کے ذریعے ساتھی نوجوانوں کے لیے بھی روزگار کے مواقع دستیاب کروانے کا عزم کیا. انتظامیہ کے ایسے مثبت اقدام سے مقامی نوجوان کافی مطمئن دکھائی دیے. میرا یہی خواب ہے, میں بھی ایک انٹرپرینور بننا چاہتا ہوں. خصوصاً جیسے کہ ابھی منوج سنہا صاحب نے کہا ہے, لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے کہا ہے کہ ہر گاؤں میں, ہر ضلع میں, ہر بلاک میں ایک انٹرپرینور ایسا ہونا چاہیے جو بلاک لیول پہ اسٹوڈنٹس کو یا جو بھی بے روزگار نوجوان ابھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ان کو جاب فراہم کرے. خصوصاً اگر میں یہاں اپنی بات کر دوں گا, میں سوچتا ہوں میں بھی ایک ایسا انٹرپرینور بنوں, میں بھی اور اسٹوڈنٹس کو جاب فراہم کروں اور خود بھی ایک اسٹوڈنٹ کے ناطے ان لوگوں کو جو پور بیک گراؤنڈ سے جو کچھ نہیں کر پاتے ہیں ان کے لیے میں کچھ راحت فراہم کروں. کاروبار میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے صرف آئیڈیا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ کاروبار شروع کرنے کے لیے بنیادی ڈھانچے, فائنانسز, کیپٹل, مارکیٹ, لیگل اور دوسری کئی ایسی اہم باتوں سے روشناس ہونا بھی ضروری ہوتا ہے جس کا اس پروگرام میں پورا خیال رکھا گیا. پروگرام میں شامل نوجوانوں کو خود کا کاروبار کرنے کی ترغیب دی گئی. اس کے ساتھ ہی یہ نوجوان آگے بھی جموں کشمیر انتظامیہ کی جانب سے ایسے اہم ترین پروگرام کا انعقاد کیے جانے کے خواہش مند ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مقامی نوجوانوں کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے مواقع مل سکے. ہمارے پاس جو ہے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. کشمیر میں جو ہے ٹیلنٹ بہت ہے لیکن اس کو جو ہے صحیح دشا میں لانے کے لیے جو ہے سرکار کی طرف سے جو ہے ایک اپروچ ہونا چاہیے. سرکار کی طرف سے جو ہے ایک جو ہے ان کو جو ہے گائیڈنس ملنی چاہیے تاکہ جو ہے وہ ڈفرینٹ جہاں ریسپیکٹو فیلڈس میں جو ہے جو وہ آرام سے وہ کر سکتے ہیں. گزشتہ کچھ برسوں کے دوران جموں کشمیر میں خود کا کاروبار شروع کرنے والے نوجوانوں کو بڑھاوا دینے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے مختلف طریقہ کار کو عمل میں لایا جا رہا ہے. زیادہ سے زیادہ ہنرمند نوجوانوں کو برسر روزگار بنانے کے لیے خاص پروگرام چلائے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں کامیابی کے ساتھ نوجوان خود کا روزگار شروع کر رہے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی روزی روٹی کا انتظام کر رہے ہیں جس میں ایسے بیداری پروگراموں کا کافی اہم کردار ہوتا ہے. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے, اپنی ہدایت رکھنے اور خبروں کے تبادلے خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر. جمیل مقصود نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستانی فوجی اب ہمارے بچوں کے ساتھ بھی غلط کام کر رہے ہیں. ایسا ہی ایک معاملہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں دھیر کوٹ کے سلیا علاقے سے سامنے آیا ہے. سعید علی بیگ نے ٹویٹ کیا ہے کہ ڈڈیال شہر کے مارکیٹ سکوائر سے پاکستانی پرچم اتارنے کے عوض میں گرفتار کشمیری مول کے برطانوی صحافی راجہ تنویر احمد کی رہائی کے لیے احتجاجی ریلی کا اہتمام کیا گیا جس میں کوٹلی, میرپور, راولاکوٹ اور اسلام آباد سے لوگوں نے ان کی رہائی کے نعرے بلند کرتے ہوئے شرکت کی. سنگے سیرنگ نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کو عارضی طور پر صوبہ بنانے پر کاراکورم نیشنل موومنٹ کی آل پارٹیز کانفرنس کو روکنے کے لیے پولیس نے یہاں پر گلگت پریس کلب سمیت 3 اداروں کو بند کر دیا. انفارمیشن سامبا نے ٹویٹ کیا ہے کہ
कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर सांबा अनुराधा गुप्ता की सरबराही में एक मीटिंग मुनक्किद की गई। ये मीटिंग हफ्तावार ब्लॉक दिवस के मौके पर मुनक्किद की गई। न्यू एज कश्मीर ने ट्वीट किया है कि जेके यूथ सोसाइटी के जरिए श्रीनगर के टैगोर हॉल में ग्लैमर से भरपूर कश्मीर फैशन शो का एहतमाम किया गया। कश्मीर पीवट ने ट्वीट किया है कि सूफी संत हजरत शेख दाऊद साहिब का सालाना उर्स मुबारक बड़ी अकीदत के साथ मनाया गया। गिलगित बल्तिस्तान में जमीनों पर कब्जे के मामले हालिया वक्त में तेजी के साथ बढ़े हैं। मुख्तलिफ जिलों में इस तरह के वाकयात देखने में आ रहे हैं जब मकामी आवाम से किसी बहाने के जरिए या फिर उन्हें डरा धमका कर जमीनें छीन ली गईं। किसी मामले में कुछ रकम अदायगी हुई तो कहीं मुआवजे के तौर पर वादों का झुंझुना थमाया गया। ऐसे में अवाम ने थाने कचहरी से लेकर असेंबली और गवर्नर हाउस तक का चक्कर काट लिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। मौजूदा दिनों कुछ इसी तरह की मुश्किलात का सामना हरामोश वैली के अवाम कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। हरामोश वैली गिलगित से लगभग 65 किलोमीटर दूर है। यहाँ का मौसम पूरे साल बेहद हंसी रहता है। अप्रैल के महीने में जब बहुत से इलाके गर्मी की चपेट में आ जाते हैं, तब भी यहाँ का दर्जा हरारत सिफर के आसपास ही रहता है। बेहद खूबसूरत इस इलाके में गिनती के ही सयाह आते हैं। दरअसल यहाँ की सड़कें बेहद खराब हैं, इसलिए यहाँ पहुँचना किसी के लिए भी टेढ़ी खीर है। सयाहों की तो बात ही छोड़िए, मकामी लोग भी बड़ी मुश्किल से अपने घर तक पहुँच पाते हैं। हालांकि आजकल यहाँ के लोग एक नए मसले से दो चार हैं। इनकी जमीनों पर हुकूमत की नजर पड़ गई है। इनसे जमीन और दरख्त छीने जा रहे हैं और मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। 3 लाख रुपए देकर वो बेघर कर रहे हैं, ये ज्यादती नहीं होना चाहिए। तो आज देखो ये गरीब लोगों की दरख्त की कीमत कितने है, को पता है दरख्त की कीमत कितनी, हमें कितने 1500 रुपए दे दिया है। कितनी जुल्म है। कनाल जमीन के 14 लाख जबकि उधर 25 लाख रुपए खरीदा खुद, ये हमारे से इंतहाई जुल्म है। हरामोश वैली अपनी खूबसूरती के लिए आज से नहीं बल्कि एक जमाने से काफी मकबूल रही है। यहाँ की झील, दरिया, पहाड़ ये सभी दिलकश नजारे पेश करते हैं। इस वजह से यहाँ हालिया कुछ बरसों में चहल पहल बढ़ी है। पाकिस्तानी फौजी तो यहाँ पहले से ही जमे थे और अब तो पाकिस्तान के लोगों का आना जाना भी यहाँ लगा रहता है। इस सब का नतीजा ये हुआ कि यहाँ की जमीन की कीमत बेतहाशा बढ़ने लगी और उन्हें हथियाने के वाकयात में भी तेजी देखने को मिलने लगी। कभी जिस वैली को बंजर कहा जाता था, आज कोई न कोई बहाना बनाकर वही जमीन छीनने की कोशिश हो रही है। आज ये गरीब लोगों को ये मुआवजे भी नहीं दे रहे हैं, दरख्तों की भी पैसे नहीं दे रहे हैं, बाद लोग यहाँ बेघर रह रहे हैं। या आप दुनिया को बताए हमारे साथ ज्यादती नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे हुकूक मुझे मिलना चाहिए, गरीब लोगों को हुकूक मिलना चाहिए। देखो सुकरदीर की जमीन की कितनी कीमत, एक फसली है, यहाँ 2 फसली है, बल्कि 3 भी पकते हैं, लेकिन उसकी कनाल की जमीन कितना 12 लाख रुपए बनते हैं, जबकि एक दुकान की कीमत कितना बनाते हैं, अच्छा 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। जब किराया नहीं बनता, साल के किराया देते तो वो जिंदगी भर के लिए ले रहे हैं। यह हमारे से इंतहाई जुल्म है। यहाँ लोगों की जमीनों पर बहुत से कीमती दरख्त थे। बहुत से ऐसे थे जिन्हें उनके दादा परदादा ने लगाया था। इनमें से कुछ फलदार थे तो वहीं कुछ ऐसे थे जिनकी लकड़ियों की फर्नीचर वगैरह की तामीर के लिए भारी मांग है। जब हुकूमत ने यहाँ से सड़क बनाने, फौजी छावनी आबाद करने, सन्नत लगाने के नाम पर लोगों से जमीनें लेना शुरू किया, तो कुछ ने मजबूरी में, तो कुछ ने मुआवजे की लालच में, तो कुछ ने डर की वजह से अपनी जमीनें पाकिस्तान के नाम करना शुरू कर दिया। इनकी जमीनों की पैमाइश हो गई और पटवारी ने जमीन और दरख्त दोनों के लिए मुआवजे की रकम भी तय कर दी। लेकिन काफी अरसा बीतने के बावजूद इन्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिली।
268 درخت ہیں اور 2,75,000 روپے ان کے بنے ہیں اسی کا. تو یہ جناب والا 2,75,000 روپے بنے ہیں. یہ سائن پٹواری کا ہے, یہ نائب تحصیلدار کا ہے, یہ اے سی کا ہے. یہ سب نے لگایا, لیکن یہ جو پیسہ ہے یہ پیسہ اس مالک کو نہیں مل رہا ہے. زمینوں پر قبضے کا کھیل کسی ایک ضلع یا کسی ایک قصبے تک محدود نہیں ہے. ہر جگہ اسی طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. پہلے تو صرف گلگت، سکردو اور ہنزا جیسی مقبول جگہوں پر ہی ایسا دیکھنے کو ملتا تھا جہاں زمینوں کے ریٹ زیادہ تھے. لیکن جب سے گلگت بلتستان میں زمین کے نیچے چھپے قدرتی معدنیات کے بارے میں پتہ چلنے لگا اور سی پیک منصوبے کا اعلان ہوا تو زمین کے بھاؤ میں بھی بے تحاشا اچھال دیکھنے کو نظر آیا. اسی کا نتیجہ ہے کہ آج بہت سی جگہوں پر لوگ اپنی زمینوں کے معاوضے یا پھر اسے واپس پانے کے لیے مسلسل احتجاج کر رہے ہیں. بہت سے لوگوں نے تو عدالت میں کیس بھی دائر کر دیا ہے اور آج کل وہ سبھی وکلا کے آگے پیچھے چکر کاٹتے دیکھے جا سکتے ہیں. ہم مرزا چیف سیکرٹری صاحب سے ہم ملے بھی ہیں, جا کر ہم نے کمشنر سے ملا, ہم ڈی سی سے ملے. وہ لوگ بھی مجبور ہو گئے. انہوں نے کہا یار یہ اسٹرکچر ہے, یہ اس کے پالیسی کے تحت یہ ہے کہ ہم نے اسٹرکچر کا پیسہ اس کا یہ خالص سرکار کا پیسہ ہم دے نہیں سکتے ہیں, تو لہٰذا آپ لوگ عدالت میں جائیں. تو یہ لوگ گئے ہیں, بعض لوگ عدالت میں اس وقت وکیل کے پیچھے گھوم رہے ہیں, وکلا کے پیچھے ان سے مشورے لے رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ غریب لوگ ہیں, زمینیں ان کی کٹ ہو گئے, مکانات ان کے گرائے گئے, درخت گرائے گئے, لیکن پیسے لیتے وقت جناب والا یہ کاغذ لے کر وہ اس وقت عدالتوں میں پھر رہے ہیں. گلگت بلتستان میں زمینوں پر قبضے کے لیے کبھی قاعدے قانون تبدیل کیے گئے تو کبھی پڑوسی صوبوں جیسے کہ خیبر پختونخوا سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا گیا. پھر ان زمینوں پر ہوٹل، ریزورٹ اور ریسٹورنٹ بنانے کے لیے لاہور، کراچی اور اسلام آباد کے بڑے سرمایہ داروں نے پیسہ لگایا اور زمینیں خریدی. اس دوران مقامی عوام کی مخالفت کی کوششیں ناکام رہیں. لیکن اب وقت تیزی سے بدل رہا ہے اور یہ لوگ متحد ہو کر آواز اٹھا رہے ہیں جس کے مثبت نتائج بھی دکھ رہے ہیں. گلگت بلتستان سے ایک بار پھر لوٹتے ہیں جموں کشمیر. یہاں پر سڑک شاہراہ کے جال کو مزید بڑھایا جا رہا ہے. شہروں کے ساتھ ساتھ دور دراز دیہی علاقوں کو بھی اہم شہر سے جوڑنے کی قواعد جاری ہے. عوام کی بہتر آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے انتظامیہ کے ساتھ بارڈر روڈز آرگنائزیشن محکمہ بھی اپنا بھرپور تعاون دے رہا ہے. حال ہی میں راجوری کے ضلع انتظامیہ کی جانب سے راجوری تھانہ منڈی سورنکوٹ روڈ کے تعمیری کام کا افتتاح کیا گیا, جس کے مکمل ہو جانے سے بڑی تعداد میں لوگوں کو فائدہ ملنے کی امید کی جا رہی ہے. پیش ہماری یہ رپورٹ. یہ ہے ضلع راجوری میں تھانہ منڈی بلاک, جہاں پر ڈپٹی کمشنر راجوری کی جانب سے راجوری تھانہ منڈی سورنکوٹ روڈ کی تعمیر و توسیع کے کام کا افتتاح کیا گیا. اس سرحدی علاقے سے گزرنے والے راجوری تھانہ منڈی سورنکوٹ روڈ کو معیشت اور سیاحتی لحاظ سے کافی اہم مانا جا رہا ہے. تقریباً 284.22 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار ہونے والی اس شاہراہ کے ذریعے براہ راست راجوری کو ملک کے دوسرے حصوں سے جوڑنے میں مدد ملے گی. اس پروجیکٹ کو جلد از جلد ہم کمپلیٹ کروائیں گے اور آپ کو سب ضلع کے لوگ اور خاص خصوصاً یہ تھانہ منڈی کے لوگوں کو ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بہت بہت مبارک. ایک طویل عرصے سے سلسلہ وار پہاڑیوں کی وجہ سے لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک سفر کرنے میں کافی وقت لگتا تھا, جسے فوراً ہی حل کرنے کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی. لوگوں کی دیرینہ ضرورت کو دیکھتے ہوئے ضلع انتظامیہ اس روڈ کو تیار کرنے میں مشغول ہو گئی. ضلع انتظامیہ کی اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں BRO یعنی بارڈر روڈ آرگنائزیشن کا بھی تعاون ملنا طے مانا جا رہا ہے. قابل غور ہے کہ اس شاہراہ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ سیاحوں کو
پیر پنجال رینج کے مختلف خوبصورت مقامات پر پہنچنے کی سہولت ہوگی۔ یہاں کے لوگوں کی ڈیولپمنٹ ہوگی، یہاں بہت بڑی جھیلیں ہیں، یہاں بہت بڑے خوبصورت ایریا ہیں۔ جب یہاں سیاح آئیں گے اور وہ دیکھیں گے تو اس کی خوبصورتی کو دیکھیں گے تو یہاں ان لوگوں کو اور ان لوگوں کو بھی آ کے یہاں پتہ چلے گا کہ کون سی ایریا ہے اتنا خوبصورت ہے۔ کشمیر تو کشمیر ہے، یہ بھی کشمیر سے کم نہیں، لہذا یہاں لوگ آئیں گے اور یہاں کی سیاح جو ہے وہ آ کے دیکھے گا۔ سرحدی ضلع راجوری کے اس دور دراز علاقے میں پکی سڑک کا کام پورا ہو جانے سے علاقے کے مکینوں کی آمد رفت کی مشکلیں دور ہونے کے ساتھ ساتھ بیشتر مسائل کا بھی ازالہ ہونے کی امید ہے۔ اس کے سبب حاملہ خواتین اور مریضوں کو کم وقت میں ہی اسپتال لے جانے اور دور افتادہ علاقوں میں واقع تعلیمی اداروں میں زیادہ سے زیادہ طالب علموں کے پہنچنے جیسی باتوں کے لیے مقامی لوگ پر امید ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سڑک کا کام پورا ہو جانے سے مقامی لوگ سڑک کے کنارے اپنا چھوٹا بڑا کاروبار شروع کرنے کے خواہش مند بھی ہیں۔ اس کے بننے سے سارا ٹورزم کو بھی اچھا ملے گا اور ڈیولپمنٹ ہوگا، یہاں کے لوگوں کا ڈیفینیٹلی بہت اچھا ڈیولپمنٹ ہوگا، سب لوگوں کو روزگار ملے گا۔ جب بھی کسی روڈ کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ بہت ہی اچھا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ پکی سڑکیں اور شاہراہ علاقے کی ترقی کو بیان کرتے ہیں۔ گزشتہ کچھ برسوں میں جموں کشمیر کے مختلف دور دراز علاقوں میں سڑکوں کا جال نہ صرف دور دور تک پھیلایا جا رہا ہے بلکہ اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہو، اس بات کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔ جن علاقوں میں لوگوں کو چھوٹی چھوٹی دوری طے کرنے میں کافی وقت لگ جایا کرتا تھا، اب جموں کشمیر انتظامیہ کی جانب سے کیے جا رہے اقدامات کے سبب ایک جگہ سے دوسری جگہ پر علاقہ مکین بغیر کسی پریشانی کے کم وقت میں پہنچ رہے ہیں۔ ترقی کے ایسے مثبت اقدامات کی وجہ سے ہی زیادہ فائدہ طالب علموں، خواتین اور بزرگوں کو مل رہا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔